بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے لیسن نمبر 6 کے ساتھ آپ کا ٹیچر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے چائنیز سویلائزیشن یہاں سے، جو کہ ہے پیج نمبر 28۔ تو لیٹ سٹارٹ آور ٹوڈے لیسن۔ اینشنٹ چائنیز سویلائزیشن، قدیم چین کی تہذیب یا چین کے لوگوں کی تہذیب واز ون آف دی اولڈیسٹ، یہ سب سے قدیم ترین یعنی تہذیبوں میں سے ایک تھا، اینڈ لانگیسٹ اور طویل ترین اور سب سے لمبے لاسٹنگ سویلائزیشن، لاسٹنگ یعنی قائم رہنے والی تہذیبوں میں، ان دا ہسٹری آف دی ورلڈ، دنیا کی تاریخ میں، یعنی دنیا کی تاریخ میں قدیم قدیم چین کے لوگوں کی جو تہذیب ہے یہ سب سے قدیم، دا اولڈیسٹ، اور سب سے دیر تک قائم ہونے والی یا باقی رہنے والی تہذیبوں میں سے ایک ہے، دنیا کی تہذیبوں میں سے۔ ٹوڈے، آج کل، چائنا از دا موسٹ پاپولس کنٹریز، یعنی سب سے گنجان آباد ملک ہے ان دا ورلڈ، دنیا میں، یعنی چین کی آبادی دنیا میں سارے ممالک سے زیادہ ہے۔ دا ہسٹری، پاپولس کہتے ہیں گنجان آباد، پاپولس۔ دا ہسٹری آف اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا کی تاریخ، کین بی ٹریسڈ بیک، یعنی اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے اوور 4000 ایئرز، 4000 سے پرانے، یعنی قدیم چائنا کی تہذیب 4000 سے زیادہ پرانا ہے۔ اینشنٹ چائنا، قدیم چین، سٹارٹس، شروع ہوتا ہے ان 2070 BCE، 2070 BCE میں، یعنی قدیم چائنا کی تہذیب 2070 سے شروع ہوتی ہے، اینڈ اینڈز، اور یہ ختم ہوتی ہے ان 221 BCE، 2021 BCE میں۔ امپیریل چائنا، شاہی چین، سٹارٹس، شروع ہوتا ہے، یعنی جب چائنا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے تو یہ تاریخ سٹارٹس شروع ہوتی ہے ان 221 BCE، 2021 عیسوی میں، اینڈ اینڈز، اور ختم ہوتی ہے ان 1912 CE، 1912 عیسوی میں۔ اینڈ ماڈرن چائنا، اور جدید چین، ٹیکس اس، ہمیں لے جاتی ہے فرام 1912 CE، 1912 عیسوی سے، ٹو دا پریزنٹ ڈے، موجودہ وقت تک، یعنی جدید چائنا کا دور 1912 عیسوی سے شروع ہو کر موجودہ دن، یعنی یہ موجودہ دن تک پر محیط ہے، یعنی چائنا کی تہذیب جو جدید چائنا ہے یہ 1912 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے، موجودہ وقت تک۔ مینی ریورز، بہت سے دریا، بہت سے دریاؤں نے ادا کیا اے رول، ایک کردار، ان اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا میں، یعنی بہت سے دریاؤں نے قدیم چائنا میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ وچ فلرشڈ ایگریکلچر، جس نے پروان چڑھا دی، جس نے ترقی دی، ایگریکلچر، زراعت کو، جس نے زراعت کو ترقی دی، یعنی ان دریاؤں نے زراعت کو ترقی دی، تو لہٰذا دریاؤں نے قدیم چائنا کی تہذیب میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔
येलो रिवर वैली यानी پیلا یعنی جو دریا کی وادی تھی، پیلی دریا کی وادی، ویلی وادی کو کہتے ہیں. واز دا برتھ پلیس یعنی یہ پیدائش کی جگہ تھی، یعنی یہاں سے یہ شروع ہوا تھا قدیم چائنا کی تہذیب. آف اینشنٹ چائنیز سویلائزیشن، قدیم چائنا کی تہذیب، یعنی قدیم چائنا کی تہذیب یلو ریور ویلی یعنی پیلے دریائے وادی سے شروع ہوا تھا. اچھا نیکسٹ ہے اینشنٹ چائنیز سویلائزیشن، قدیم چائنا کی تہذیب، قدیم چین کی تہذیب فلرشڈ نے پروان چڑھی. آن دا ایسٹرن پارٹ آف دی کانٹیننٹ آف ایشیا، براعظم ایشیا کے مغربی حصے میں قدیم چائنا کی تہذیب نے براعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں پروان چڑھی. ان ارلی اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا میں، ان ارلی اینشنٹ چائنا یعنی قدیم چائنا کے ابتدائی دور میں، مینی پیپل ورکڈ بہت سے لوگ کام کرتے تھے، ایٹ فارمنگ یعنی کھیتوں میں. بٹ اٹ واز ناٹ این ایزی لائف لیکن یہ ایک آسان زندگی نہیں تھی. آرٹس اینڈ کرافٹس، فنون اور کاریگری، کرافٹس کاریگری یا ہنرمندی، ہیو اے لانگ ہسٹری اس کی بڑی طویل تاریخ ہے. ان چائنا، چین میں. آرٹس اور کرافٹ کی یعنی فنون، علم فنون اور کاریگری کی، ہنرمندی کی چین میں ایک لمبی تاریخ ہے یا ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے. thousands of years ago، ہزاروں سال پہلے، دا چائنیز ور چائنا کے لوگ تھے، سم آف دی فرسٹ پیپل یعنی یہ پہلے لوگ تھے چائنا کے، چین کے، ٹو یوز سلک جو ریشم استعمال کرتے تھے. جیڈ یعنی ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے قیمتی. برونز کانسی استعمال کرتے تھے. ووڈ لکڑی استعمال کرتے تھے. اینڈ پیپر اور کاغذ استعمال کرتے تھے. ٹو میک آرٹ فن بنانے میں، یعنی فن بنانے میں یا فن کے کاموں استعمال کرنے میں. اچھا دی آرٹسٹ رائٹنگ، یہ ماہرانہ کام، اس ماہرانہ کام کو آرٹسٹک ماہرانہ تحریر رائٹنگ تحریر، اس ماہرانہ تحریر کو کالڈ کہا جاتا ہے. کیلیگرافی، خوش نویسی یا خوش خطی. واز انوینٹڈ ان چائنا، جو کہ چائنا میں ایجاد ہوئی تھی. سلک واز ڈسکورڈ، ریشم دریافت کیا گیا تھا. ان 2700 BC 2700 BC میں، ان چائنا، چین میں. مینی ڈیفرنٹ ایمپررس، بہت سے مختلف بادشاہوں نے. رولڈ چائنا رولڈ حکومت کی. اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا پر، یعنی بہت سے مختلف بادشاہوں نے قدیم چائنا پر حکومت کی. دی شینگ اینڈ زو، شینگ اور زو ور فیمس ڈائنیسٹیز، یہ مشہور ڈائنیسٹیز تھے یعنی شاہی سلسلہ تھا. ڈائنیسٹی شاہی سلسلہ، بادشاہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے. آف اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا کی شینگ اور زو یہ مشہور شاہی سلسلے تھے. پیپل انوینٹڈ، لوگوں نے ایجاد کی. مینی ڈیفرنٹ تھنگس، بہت سی مختلف چیزیں. دیٹ آر ان یوز ٹوڈے، جن کا استعمال آج بھی ہوتا ہے. لائک دا کمپاس، جیسا کہ کمپاس، یعنی یہ کمپاس بھی پرکار جس کو کہتے ہیں اردو میں، یہ بھی آج کل استعمال ہوتا ہے. اینڈ فائر ورکس، اور فائر ورک یعنی آتش بازی. تو یہ دو کاموں، یہ دو چیزیں آج بھی چین میں استعمال ہوتے ہیں. دے ہیڈ ایکسٹراویگنٹ
ٹیمپلس ان کے ہوتے تھے، یعنی لوگوں کے ہوتے تھے، چین کے لوگوں کے ہوتے تھے ایکسٹراویگنٹ یعنی بہت زیادہ ٹیمپلز، مندریں یا عبادت گاہ ہے، اینڈ ایون بیلٹ، اور حتیٰ کہ وہ بناتے تھے، دا گریٹ، اور حتیٰ کہ انہوں نے بنایا، کیا بنایا؟ دا گریٹ وال آف چائنا، عظیم دیوار چین، اوور 2000 ایئرس اگو، 2000 سال پہلے یا 2000 سالوں سے زیادہ پہلے۔ ایمپرر، شاہنشاہ یا بادشاہ، کیا نام تھا اس کا؟ کین شی ہانگ، یہ بادشاہ کا نام ہے۔ آرڈر، اس نے حکم دیا، کنسٹرکشن آف دی گریٹ وال آف چائنا، عظیم دیوار چین کے تعمیر ہونے کا اس نے حکم دیا تھا۔ اراؤنڈ 221 BCE، تقریباً 221 عیسوی میں۔ اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے، دیٹ ایز مینی ایز 400,000 پیپل، کہ 4 لاکھ لوگ، ڈائٹ، فوت ہوئے، ڈیورنگ دا وال کنسٹرکشن، دیوار کی تعمیر کے دوران، یعنی جب یہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو اس دوران 4 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ مینی آف دیز ورکرس، ان میں سے بہت سے کام کرنے والے یا کارکن، ور بریڈ، دفنا دیے گئے، ود ان دا وال اٹ سیلف، خود دیوار میں، خود دیوار کے، اس دیوار کے اندر۔ اچھا نیکسٹ، اچھا بیسک کریکٹرسٹکس آف چائنیز آرکیٹیکچر۔ بیسک کریکٹرسٹکس، بنیادی خصوصیات یا بنیادی صفات کس چیز کے؟ آف چائنیز آرکیٹیکچر، چینی فن تعمیر کے۔ آرکیٹیکچر فن تعمیر، ان کے جو تعمیر ہونے کا جو فن ہوتا تھا۔ آرکیٹیکچر مینس، فن تعمیر کا مطلب ہے آرٹ اینڈ سائنس، فن تعمیر کا مطلب آرٹ اور سائنس ہوتا ہے، یعنی فن اور سائنس ہوتا ہے کس چیز کا؟ آف ڈیزائننگ، نقشہ بنانے کا یا طرز بنانے کا، اینڈ ایریکٹنگ بلڈنگس، اور عمارات کھڑی کرنے کا، یعنی یہ عمارتوں کے نقشہ بنانے اور انہیں کھڑا کرنے کا، کھڑا کرنا آرکیٹیکچر کہلاتا ہے یا فن تعمیر کہلاتا ہے۔ اینشنٹ چائنیز آرکیٹیکچر، قدیم چائنا کا جو فن تعمیر تھا، واز کیٹاگرائزڈ، اس کو تقسیم کیا گیا تھا انٹو 3 سٹائلز، 3 طرزوں میں۔ نمبر 1، پہلا طرز امپیریل آرکیٹیکچر، یعنی شاہی فن تعمیر، جو بادشاہوں کے مکانات بنانے میں استعمال ہوتا تھا یا جو فن استعمال ہوتا تھا، فن تعمیر۔ There were certain distinct features، کئی قسم کے الگ قسم کے فیچرز ہوتے تھے، یعنی چیزیں ہوتی تھیں یا سامان ہوتا تھا، which were solely reserved، جس کو محض محفوظ کر لیا گیا تھا یا رکھا گیا تھا، ریزرو یعنی رکھا گیا تھا یا محفوظ کر لیا گیا تھا ان سامان کو، ان فیچرز کو، فار بلڈنگس، ان عمارتوں کے لیے، دیٹ ور بلٹ، جو بنائے جانے تھے یا جنہیں بنانا تھا، فار چائنیز امپررز، چین کے بادشاہوں کے لیے، یعنی یہ بادشاہوں کے لیے
مکانات عمارات بنانے کے لیے ریزرو کیا گیا تھا، یعنی محفوظ رکھا گیا تھا یا بچایا گیا تھا، بچا کر رکھا گیا تھا. دیز فیچرز، یہ سامان یہ سامان تھا یلو یعنی پیلے رنگ کے روف ٹائلز یعنی چھت کے ٹائلوں کا، یعنی اس سامان میں پیلے رنگ کا چھت کا سامان پر مشتمل تھا، چھت کے سامان پر مشتمل تھا. اینڈ ڈریگنز اور ڈریگنز پر، ڈریگن کہتے اژدہا، جس طرح یہ یہاں پہ یہ جو ڈریگن ایک بڑا سام کی شکل کا یا سام کی طرح ایک اینیمل ہے، اس کو ڈریگن کہا جاتا ہے، اژدہا. اچھا نیکسٹ ہے یلو کلر ہیز آلویز بین دا امپیریل کلر. پیلا رنگ ہمیشہ شاہی رنگ رہا ہے. however تاہم ٹیمپل آف ہیون جو تھا از این ایکسیپشن، یہ مستثنا ہے، یعنی یہ اس میں یہ استعمال نہیں ہوتا تھا. اٹس روف ٹاپ از، اس کا جو چھت ہوتا ہے از آف بلو کلر، یہ بلو کلر کا ہوتا ہے. یعنی ٹیمپل آف ہیون یعنی چین کے لوگوں کی جو مقدس عمارت ہوتی ہے تو اس کو ٹیمپل آف ہیون کہا جاتا ہے، مقدس مذہبی. تو ایٹس روف، اس کا جو چھت ہوتا ہے از آف بلو کلر، یہ بلو کلر کا یعنی نیلے رنگ کا ہوتا ہے. وچ سمبلائزز دا اسکائی، جو آسمان کی علامت سمجھی جاتی ہے، جو آسمان کی علامت ہوتی ہے. دا سیکنڈ فیچر، دوسری چیز از دا چائنیز ڈریگنز، وہ چین کا ڈریگن ہے، چین کے ڈریگنز ہے. ڈریگن یعنی سام کی طرح اژدہا یا سام کی طرح جو جانور ہوتے ہیں بڑے. وچ سمبلائزز، جو علامت ہوتی ہے دا چائنیز نیشنلٹی، چین کی قومیت کے، جو چین کی قومیت کی نشانیاں ہوتی ہے یا علامات ظاہر کرتی ہے. اینڈ اٹ واز اونلی یوزڈ آن امپیریل آرکیٹیکچر، اور اس کو صرف شاہی فن تعمیر میں استعمال کیا جاتا تھا. یہ جو ڈریگنز. اچھا نمبر 2، کامنرز آرکیٹیکچر. کامنرز یعنی عام لوگوں کی آرکیٹیکچر، فن تعمیر، عام لوگوں کی جو فن تعمیر ہوتی تھی یا عام لوگوں کے لیے جو فن تعمیر ہوتی تھی یا عام لوگوں کے بلڈنگز میں جو جس فن تعمیر سے یا تعمیر کے جس فن سے کام لیا جاتا تھا. دی ہومز آف کامنرز، عام لوگوں کے گھر. بیوروکریٹس یا سرکاری آفیسروں کے. فارمرز، زمینداروں کے. ہیڈ اے ڈیفرنٹ پیٹرن، تو ان کا مختلف نمونہ ہوتا تھا، یعنی وہ مختلف نمونوں پر بنائے جاتے تھے. دی سینٹر آف دی بلڈنگ، عمارت کا مرکز. واز اے شرائن، یہ ایک شرائن ہوتا تھا یعنی ایک مزار ہوتا تھا. فار ڈیٹی کہتے ہیں یعنی دیوتا یا خدا. یعنی تو جو عمارت کا مرکز ہوتا تھا تو واز اے شرائن، تو وہ ایک مزار کی طرح ہوتا تھا. کس چیز کے لیے؟ فار ڈیٹیز اینڈ اینسیسٹرز، یعنی خداؤں یا دیوتاؤں اور اسلاف کے لیے یا آباؤ اجداد کے لیے. اینسیسٹرز آباؤ اجداد یا اسلاف. which would also be used during festivities، جنہیں تقریبات میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یعنی ان بلڈنگز کو یا ان بلڈنگز کے جو ان بلڈنگ میں جو سینٹر ہوتا تھا یا جو شرائن ہوتا تھا یا جو مزار ہوتا تھا، اس کو تقریبات کے لیے بھی
یا تقریبات کے دوران بھی استعمال یا تہواروں کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. فیسٹیوٹیز تہوار آن دا ٹو سائڈس آف دی شرائن مزار کے دونوں طرف ور بیڈ رومس سونے کے کمرے ہوتے تھے فار ایلڈرز بزرگوں کے لیے. دا ٹو ونگس آف دی بلڈنگ اس عمارت کے دو حصے انکلوڈنگ جن میں شامل ہوتے تھے ان دو حصوں میں اس بلڈنگ کے دو حصوں میں کیا چیزیں شامل ہوتی تھی. انکلوڈنگ دا لیونگ روم تو اس میں ایک سونے کا رہائش کا کمرہ ہوتا تھا. دا ڈائننگ روم یعنی اور ڈائننگ روم ہوتا تھا یعنی کھانے کا کمرہ اس میں ہوتا تھا. اینڈ دا کچن اور اس میں کچن یعنی پکانے کا کمرہ ہوا کرتا تھا. ور فار دا جونیئر ممبرس تو یہ جونیئر ممبرس یعنی جونیئر لوگوں کے لیے یہ جونیئر یعنی ادنا یا نچلے درجے کے جو لوگ ہوتے تھے یہ ان کے لیے ہوتے تھے. لیونگ روم اور ڈائننگ روم اور کچن. اچھا نیکسٹ ہے ریلیجس آرکیٹیکچر نمبر 3 پہ مذہبی فن تعمیر. بدھسٹ آرکیٹیکچر یعنی بدھ مت کی جو فن تعمیر فالوڈ دا امپیریل سٹائل تو یہ شاہی طرز پر ہوا کرتا تھا. شاہی طرز پر اے بدھسٹ مانیسٹری بدھ مت کی جو خانقاہ ہوتی تھی مانیسٹری خانقاہ بدھ مت مذہب کا جو مقدس عمارت ہوتی تھی اسے مانیسٹری کہا جاتا ہے. تو یہ مقدس عمارت جو ہوتی تھی بدھ مت مذہب کی ہیڈ اے فرنٹ ہال تو اس میں ایک سامنے والا ہال ہوتا تھا ود دا اسٹیچو آف بدھستوا جہاں پہ بدھستوا یعنی گوتم بدھ کا مجسمہ رکھا ہوتا تھا یا گوتم بدھ یعنی بدھ مت مذہب کا جو یہ ایک قسم کا جو امام ہوتا ہے اسے بدھستوا کہا جاتا ہے. تو اس کا مجسمہ ہوتا تھا. This was followed by a great hall. تو اس کے بعد ایک بڑا ہال ہوتا تھا ہیونگ اسٹیچوز آف دی بدھاز جہاں پہ بدھاز یعنی گوتم بدھوں کے مجسمے رکھے جاتے تھے. جہاں پہ گوتم بدھوں کے مجسمے ہوا کرتے تھے. اکوموڈیشن رہائش فار مانکس یعنی مانکس راہبوں اینڈ ننس اور راہبات کے لیے. مانک کی جو مونس ہے اس مونک کی تو وہ نن ہے. نر کو مونک یعنی راہب کو اور راہبہ. ور ایٹ دا ٹو سائڈس تو ان کے لیے دونوں طرف پر یہ ان کے لیے اکوموڈیشن یعنی رہائش کے کمرے ہوا کرتے تھے مانکس اور ننس کے لیے. نیکسٹ ہے میجر ٹریڈ اینڈ آکوپیشنس آف دی پیپل آف اینشنٹ چائنا. قدیم چائنا کے لوگوں کی بڑی تجارت اور پیشے. اینشنٹ چائنیز قدیم چین کے لوگ ٹریڈڈ تجارت کیا کرتے تھے گوڈز سامان کی سچ ایس جیسا کہ سلک ریشم اسپائسز مسالہ جات ٹی چائے آیوری ہاتھی دانت کاٹن روئی وول وون اینڈ پریشس میٹلز اور قیمتی دات. تو ان چیزوں کی قدیم چین کے لوگ تجارت کرتے تھے. گروپس آف کیملز اونٹوں کے گروہ کالڈو کاروان جنہیں کاروانس کہا جاتا تھا یہ جنہیں قافلے کہا جاتا تھا. ٹریولڈو ویسٹ تو یہ مغرب کی طرف سفر کرتے تھے. اکراس دا ریسٹ آف ایشیا ایشیا کے علاقے میں سے ہوتے ہوئے.
کیرنگ چائنیز سلک جو چین کے ریشم لے جاتے تھے، اینڈ ادر گڈز اور دوسرا سامان، انکلوڈنگ ان سامان میں شامل ہوتے تھے اسپائسز، مسالہ جات، ٹی، چائے، پاٹری، ظرف سازی یعنی مٹی کے برتن ایٹسٹرا وغیرہ۔ دی سلک روڈ، شاہراہ ریشم، ٹوک اٹس نیم، اس نے اپنا نام لیا یا اس کو اپنا نام ملا، فرام چائناز موسٹ سکسیسفل ایکسپورٹ سلک، چائنا کی سب سے کامیاب برآمد ہونے والی ریشم سے، تو اس وجہ سے اس کو سلک روڈ کا نام ملا، یعنی شاہراہ ریشم، کیونکہ اس راستے سے ریشم کا کاروبار ہوا کرتا تھا دوسرے ممالک سے۔ دی چائنیز ایکسپورٹڈ فائن سلک، چین کے لوگ قیمتی ریشم ایکسپورٹ کرتے تھے، یعنی برآمد کرتے تھے یا دوسرے ممالک کو بیچتے تھے۔ سلک کلاتھ، سلک کلاتھ ریشم کا کپڑا یا ریشمی کپڑا، تو ایشیا اینڈ یورپ، ایشیا اور یورپ کو، تو یہ چین کے لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ کیا چیز؟ فائن سلک کلاتھ یعنی عمدہ قسم کا ریشمی کپڑا، ایشیا اور یورپ کو۔ There were four major professions in ancient China. قدیم چین میں چار بڑے پیشے ہوا کرتے تھے۔ Those professions، یہ پیشے تھے، اسکالرس یعنی دانشوروں کی، اسکالر دانشور، فارمر زمینداروں کی، آرٹیزنس ہنرمند لوگوں کی، اینڈ مرچنٹس اور تاجروں کی۔ دی میجارٹی آف دی پیپل، لوگوں کی اکثریت، ان اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا میں، ور تھی پیزنٹ، فارمرز یعنی مزدور کسان، ان کی تو ان لوگوں کی کیا تھی؟ میجارٹی تھی، اکثریت تھی۔ آلدو، اگرچہ، دے ور ریسپیکٹڈ، اگرچہ ان کا احترام کیا جاتا تھا، فار دا فوڈ، اس خوراک کی وجہ سے، دے پرووائڈڈ فار دا ریسٹ آف دی چائنیز، جو وہ چائنا کے لوگوں کے لیے فراہم کرتی تھی۔ دے لیوڈ ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ لائفز، وہ سخت اور مشکل زندگی گزارتے تھے۔ دی ٹیپیکل فارمر لیوڈ ان اے اسمال ولیج، ایک مثالی کسان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، آف اراؤنڈ 100 فیملیز، تقریباً 100 خاندانوں پر، جو تقریباً 100 خاندانوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ نیکسٹ، کریکٹرسٹکس آف چائنیز سویلائزیشن، چائنا کی تہذیب کی خصوصیات۔ نمبر 1، ڈیلی لائف، تو روزمرہ کی زندگی کس طرح تھی۔ دی ہوم، یعنی جو گھر ہوتا تھا، جسٹ لائک ٹوڈے، بالکل آج کل کی طرح، واز دا سینٹر آف دی فیملی لائف، یہ بالکل خاندان کی جو زندگی ہوتی تھی ان کا مرکز ہوتا تھا۔ وومن ٹوک کیئر آف دی ہوم، عورتیں گھر کا کاروبار سنبھالتی تھی۔ وائل مین ورکڈ آؤٹ سائڈ دی ہاؤس، جبکہ مرد گھر سے باہر کام کرتے تھے۔ وومن اینڈ چلڈرن آف دی پیزنٹ کلاسز، جو مزدور طبقے کے خواتین، مرد اور بچے، آل ورکڈ ان دا فیلڈز، تو یہ سارے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ چائنیز ہومز، چین کے لوگوں کے گھر، ڈیفرڈ، مختلف ہوتے تھے، لائک اینی تھنگ ایلس، جیسا کہ دوسرے اور چیزوں کی طرح، ڈیپینڈنگ آن ون سوشل کلاس، یعنی یہ صرف ایک شخص کی سماجی حیثیت پر انحصار رکھتے تھے، اینڈ ہاؤ مچ منی ون ہیڈ، اور اس پر ان کا انحصار ہوتا تھا کہ ایک شخص کس طرح پیسے کماتا ہے یا کتنے پیسے کماتا ہے۔ ان این آئیڈیل چائنیز ہوم، ایک مثالی چین کے گھر میں یا چینی گھر میں یا چین میں ایک شخص کی گھر میں 3 جنریشن یعنی 3 نسلیں۔ ان این آئیڈل چائنیز ہوم، چین میں جو ایک مثالی گھر ہوتا تھا تو 3 جنریشنز،
تو 3 نسلیں، یعنی اس میں 3 نسلیں. 3 نسلوں سے کیا مراد ہے؟ گرینڈ پیرنٹس یعنی دادا اور دادی، پیرنٹس والدین یعنی ماں باپ، اینڈ چلڈرن اور بچے آف دی سیم فیملی اسی خاندان کے لیوڈ انڈر ون روف ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے تھے. دی ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ، گھر کا سربراہ، ہاؤس ہولڈ. واز دا گرینڈ فادر، وہ دادا ہوتا تھا. اور ایلڈسٹ میلو، یا سب سے زیادہ عمر والا مرد ہوتا تھا. اچھا، یعنی جو گھرانے کا ہاؤس ہولڈ، جو گھرانے کا سربراہ ہوتا تھا وہ یا تو دادا ہوتا تھا یا سب سے زیادہ ایلڈسٹ، یعنی سب سے جس کی عمر سب سے زیادہ تھی وہ مرد ہوتا تھا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی. اچھا، نیکسٹ ہے نمبر 2، اکانومی، معیشت. اینشنٹ چائنا ہیڈ اے ریچ اکانومی. قدیم چائنا کی، قدیم چین کی جو معیشت تھی وہ ریچ تھی، یعنی مالدار تھی. اس کی اکانومی مضبوط تھی، معیشت مضبوط تھی. دیٹ واز بیسڈ آن ایگریکلچر، جس کا انحصار زراعت پر ہوتا تھا، ٹریڈ و تجارت پر ہوتا تھا، اینڈ دا ایکسچینج آف منی، اور پیسوں کے تبادلے پر ہوتا تھا. اینڈ ایکسچینج آف منی، یا اور پیسوں کے تبادلے پر، یعنی اور ملنے والے پیسے پر ہوتا تھا. دا گریٹ میجارٹی آف دا پیپل آف اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا کے لوگوں کی زیادہ اکثریت لیوڈ ان فارمنگ ویلیجز، یعنی زمیندار والے گاؤں میں رہتے تھے. زیادہ تر لوگ فارمنگ ویلیجز، یعنی جہاں پہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. دے ور کیرنگ آؤٹ اے ہوسٹ آف ٹاسکس. دے ور کیرنگ آؤٹ یعنی وہ پورا کرتے تھے یا انہیں کرنے پڑتے تھے. اے ہوسٹ آف ٹاسک، بہت سے کام. ٹو گرو دیئر کراپس، اپنی فصل اگانے کے لیے، یعنی اپنی فصلوں کو اگانے کی غرض سے. سوونگ، بونے کے لیے، یعنی بونے کی غرض سے یا بونے کی مقصد کے لیے. پلوئنگ، ہل چلانے کی غرض سے. ویڈنگ، یعنی کھیتوں کو صاف کرنے کی غرض سے. ہارویسٹنگ، کٹائی کرنے کی غرض سے. اینڈ سٹورنگ، اور جمع کرنے کی غرض سے، کیونکہ یہ جو فصل یہ لوگ کاٹتے تھے تو پھر انہیں سٹور بھی کرنا پڑتا تھا. تو یہ ان کے بہت سارے کام ہوتے تھے. فار سینچریز، صدیوں تک. دی بیسک یونٹ آف کرنسی ان چائنا، چین میں جو کرنسی کی جو بنیادی اکائی تھی یا یونٹ تھی، واز دا برونزو، وہ کیا تھی؟ وہ کانسی تھی، وہ کانسی ہوا کرتی تھی. اور کاپر کوائن، یا کاپر کا سکہ، یعنی یہ تو کانسی کا سکہ ہوتا تھا یا کاپر کا. تو یہ صدیوں تک ان کی کرنسی رہی، جس طرح پاکستان میں کرنسی روپی ہے. اچھا، اینشنٹ چائنا، قدیم چائنا واز آلسو اے پائنیئر. یہ قدیم چائنا یا قدیم چین واز آلسو اے پائنیئر، یعنی یہ پہلا ملک تھا ان دا کنسیپٹ آف ٹیکسیشن، محصول کا جو تصور ہے. محصول یعنی ٹیکس ادا کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، ٹیکسیشن. جس طرح ہم اپنے ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کو ٹیکسیشن کہا جاتا ہے. تو اس کا جو کنسیپٹ ہے، اس کا تصور جو ہے، تو یہ قدیم چائنا جو تھا تو یہ اس میں پائنیئر تھا، یعنی وہاں کے لوگ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے یا محصول ادا کرتے تھے. اچھا، نیکسٹ ہے ایگریکلچر، زراعت، نمبر 3 پہ. دی میجارٹی آف دی پیپل ان اینشنٹ چائنا،
قدیم چین کے لوگوں کی اکثریت ور فارمرز، یہ زمیندار ہوتے تھے یا زمیندار تھے. دی ٹیپیکل فارمر، ایک مثالی جو کسان ہوتا تھا، لیوڈ ان اسمال ویلیج، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، آف اراؤنڈ 100 فیملیز، جو تقریباً 100 خاندانوں پر مشتمل ہوتا تھا. دے ورکڈ آن اسمال فیملی فارمز، یہ کام کرتے تھے کہاں پہ؟ آن اسمال فیملی فارمز، ایک چھوٹے خاندان والے کھیتوں میں. آلدو، اگرچہ دے ہیڈ پلوز، اگرچہ ان کے پاس ہل ہوا کرتے تھے جن سے یہ زمینوں میں یہ چلاتے تھے ہل. اینڈ سم ٹائم، اور بعض اوقات یوزڈ اینیملز، تو یہ جانور بھی استعمال کرتے تھے، لائک آکسن، جیسا کہ آکسن یعنی بیلن یا بیل، ٹو ڈو دا ورک، اس کام کو کرنے کے لیے. موسٹ آف دی ورک، زیادہ تر کام واز ڈن، کیا جاتا تھا، بائی ہینڈ، ہاتھ سے، زیادہ تر کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا. اچھا نیکسٹ، رائس اینڈ ملٹ، چاول اور باجرہ، ور دا ٹو مین کراپس، یہ دو ایسی بڑی یا بنیادی فصلیں ہوا کرتی تھی، گرون ان اینشنٹ چائنا، جو قدیم چین میں اگائی جاتی تھی. فارمرز ہیڈ ٹو ورک فار دا گورنمنٹ. اچھا، کسانوں کو حکومت کے لیے کام کرنا پڑتا تھا. فار اباؤٹ 1 month ایچ ایئر، سال میں تقریباً 1 مہینے کے لیے وہ حکومت کے لیے کام کرتے تھے کسان. دے سروڈ ان دا ملٹری، یہ فوج میں کام کرتے تھے یا فوج میں ملازمت کرتے تھے یہ جو کسان ہوتے تھے یا لوگ. اور ورکڈ، یا کام کرتے تھے ان کنسٹرکشن پروجیکٹس، تعمیراتی منصوبوں میں یا تعمیراتی منصوبوں پر کام کرتے تھے. لائک جیسا کہ بلڈنگ کینالز، نہریں بنانا، پیلیسز یا محلات بنانا، اینڈ سٹی والز، اور شہر کی دیواریں بنانا. تو ان پروجیکٹس میں یہ کام کرتے تھے. فارمرز، کسان، آلسو بھی ہیڈ ٹو پے اے ٹیکس، یعنی کسانوں کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، بائی گیونگ دا گورنمنٹ، یعنی اور یہ حکومت کو دیتے تھے. یعنی کس طرح یہ حکومت کو دیتے تھے؟ اے پرسنٹیج آف دیئر کراپس، اپنی فصل میں سے پرسنٹیج کے حساب سے یہ حکومت کو، یعنی کسان بھی حکومت کو ٹیکس دیا کرتے تھے، پرسنٹیج کے یعنی فیصد کے حساب سے. اچھا نمبر 4، ٹریڈ گوڈس، تجارت کا سامان. سلک واز فرسٹ، ریشم جو تھا یہ پہلے پروڈیوسڈ، پیدا کیا گیا تھا ان چائنا میں ایز ارلی ایز 3000 BCE میں، یعنی 3000 BCE میں. سلک یعنی ریشم 3000 BCE میں اور چین میں پیدا کیا گیا تھا. ڈیفرنٹ گوڈس، مختلف سامان، لائک جیسا کہ سلک، ریشم، ٹی، چائے، سالٹ، نمک، شوگر، چینی اینڈ اسپائسز، اور مسالہ جات ایٹسیٹرا وغیرہ، ور انکلوڈیڈ، تو ان کو شامل کی گئی تھی ان چائنا اسٹریڈ، چین کی تجارت میں. نمبر 5، ریلیجن آف اینشنٹ چائنیز، قدیم چائنا کے لوگوں کا مذہب. اچھا، کنفیوشنزم یہ مذاہب کے نام ہے، مذہب کے نام ہے. ٹوئزم اینڈ بدھزم، اور بدھ مت، ور دا 3 مین ریلیجنز، یہ 3 بنیادی مذاہب تھے آف اینشنٹ چائنا، قدیم چین کے لوگوں کے. They have individually and collectively influenced ancient and modern Chinese society. اچھا، they have یعنی انہوں نے، کن نے؟ یعنی ان مذاہب نے. they have individually یعنی انہوں نے انفرادی طور پر، and collectively اور مجموعی طور پر، influenced
یعنی اثر ڈالا ہے اینشنٹ اینڈ ماڈرن چائنیز سوسائٹی، قدیم اور جدید چین کے لوگوں کا جو معاشرہ ہے اس پر، انفرادی طور پر یا مجموعی طور پر۔ اچھا نیکسٹ ہے نمبر 6 اسکرپٹ آف اینشینٹ چائنیزم۔ تو قدیم چائنا کے لوگوں کا جو رسم تحریر ہوتا تھا یا تحریر یا لکھنے کا جو طرز ہوتا تھا، دی اسکرپٹ آف دی بونز ان دا فرسٹ ٹائپ آف رائٹنگ، دا اسکرپٹ آن دی بونز، ہڈیوں پر جو لکھائی ہوتی تھی یا جو تحریر ہوتا تھا، از دا فرسٹ ٹائپ آف رائٹنگ، تو یہ تحریر کی پہلی قسم ہے۔ دا چائنیز یوزڈ، جو چین کے لوگ استعمال کرتے تھے، دا اسکرپٹ، یہ رسم تحریر یا یہ لکھنے کا جو طرز تھا، از پکٹوگرافی کا، یعنی تصویر سازی کی طرح ہوتا تھا، تصویر نویسی۔ میننگ یعنی جس کا مطلب ہے پکچرز آر یوزڈ، کہ تصاویر استعمال ہوتے ہیں ٹو ریپریزینٹ کانسیپٹس، تصورات کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے، یعنی تصورات کا اظہار کرنے کے لیے، اینڈ ورڈز اور الفاظ، یعنی تصورات اور الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے تصاویر استعمال ہوتے تھے۔ اینشنٹ چائنیز، قدیم چائنا کے لوگ، رائٹنگ آن اوریکل بونز، تو یہ اوریکل بونز یعنی یہ معجزاتی یا تصوراتی ہڈیوں پر لکھتے تھے، جو ان کی لکھائی ہوتی تھی، اس کالڈ جوگوین، تو اس کو جوگوین کہا جاتا ہے۔ ڈیزوان is the name of the script on bronze، تو یہ کانسی پر یعنی ڈیزمون اور کانسی پر تحریر کا نام ہے یا رسم تحریر کا نام ہے۔ It may be the same as the Z1 یا Z1، تو یہ Z1 کی طرح ہے، تو یہ شاید یہ Z1 کی طرح ہے۔ It may be the same as the Z1، شاید یہ Z1 کی طرح ہے، Z1 جو طرز تحریر ہے، یہ ڈیزون بھی اس کی طرح ہے۔ اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس یونٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی کسی قسم کا مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔